توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا، دونوں مجرمان کو 3.5 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے، 17 سالہ سزا میں پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 7 سال قید کی سزا بھی شامل۔ احتساب عدالت کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ انجمن نے اڈیالہ جیل میں دونوں ملزمان کی موجودگی میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ مجموعی طور پر 21 گواہ تھے، جن میں سے 18 کے بیانات قلم بند ہوئے۔ عوام آج بھی تحریک چلانے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا، اپوزیشن لیڈرز نے ڈائیلاگ کرنا ہے یا احتجاج، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو سننے کو بھی تیار ہیں، اپوزیشن بلائے گی تو لوگ ضرور نکلیں گے۔ اور کراچی میں تاجروں سے بھتہ وصول کرنے کے واقعات پر بنی پولیس کی رپورٹ جی ٹی وی نیوز کو موصول۔ رپورٹ کے مطابق آباد کے 8 اراکین کو بھتہ وصولی کے لیے دھمکیاں مس کالز کی گئیں۔ تمام کالز غیر ملکی اور جعلی نمبروں سے کی گئیں۔ بھتہ خوروں کے سرغنہ بھی بیرون ملک مقیم ہیں۔ وہ گفٹ دوست ملک نے دیا، انہوں نے وصول کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دبئی سے برآمد ہوئی ہے، اور وہ بھی فرا گوگی صاحبہ اور زلفی صاحب ان کا کن سے تعلق ہے اور کس کے فرنٹ مین تھے، وہ یہ بھی سبھی کو معلوم ہے۔ تو اب یہ تو ایک ڈاکومنٹڈ، یعنی ایک ایسی ایویڈنس پہ مبنی کیس ہے کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہونے والی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسروں کو چور کہنے والے خود ہی ڈاکے مارتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزاؤں پر رانا ثناء اللہ کا رد عمل، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے، بانی پی ٹی آئی نے امانت میں خیانت کی، اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، ان پر کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا ہے۔ شام کو یہی سارے کاروبار ہوتے تھے کہ کس کو زمینیں الاٹ کرنی ہے، قادر کا ٹرسٹ کس طرح بنانا ہے، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں کیسے لینی ہے۔ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بائی پبلک سرونٹ یہ اسٹیبلش ہوا کہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ پر جو اعتماد کیا گیا تھا وہ آپ نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ بالکل کلیئر ہے کہ جن سیکشنز کے تحت یہ سزا دی گئی ہے، تو دیکھیے انصاف سب کے لیے برابر ہے اور انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ خوشائند ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا آئین و قانون کے مطابق ہوئی۔ بیرسٹر دانیال چودھری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل، عظمیٰ بخاری بولی، بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر ہیروں کا کاروبار کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا، سیاست کے نام پر دوسروں کو چور اور ڈاکو کا نعرہ لگایا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں سزا پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی۔ اب انہوں نے تمام قانونی ریکوائرمنٹ پوری کر کے اب ان کو سزا ہو رہی ہے، اب یہ سزا بھگتیں گے، اب یہ آخری گیند تک اندر کھیلیں گے۔ بشرا بی بی بھی اور یہ بھی آپس میں جناب آخری گیند تک کھیلیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشان عبرت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چور ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ گلٹی ہیں، آپ گناہگار ہیں، تو آپ ریاست کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے۔ ان کی غلط فہمی تھی کہ فیض حمید نیٹ ورک یہ ہمیں بچا لے گا، لیکن ریاست ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا۔ بانی پی ٹی آئی تحائف سے متعلق مطمئن نہیں کر سکے، آپ ریاست کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے۔ انہیں امید تھی فیض حمید نیٹ ورک انہیں بچا لے گا۔ احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے، جج کے خلاف بھی فیصلہ آیا۔ فیاض الحسن چوہان کی جی ٹی وی گفتگو۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ منظوری پاکستان پبلک ریسورسز فار انکلوژر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت دی گئی۔ عالمی بینک کے مطابق منصوبہ میکرو اکنامک استحکام اور عوامی خدمات کی بہتری کے لیے ہے۔ $60 کروڑ وفاق اور $10 کروڑ سندھ کے لیے منظور کیے گئے۔ فنڈز کی فراہمی اصلاحاتی اہداف کے حصول سے مشروط ہوگی۔ وفاق کی خیبر پختونخوا کو این ایف سی فنڈز کی بروقت منتقلی کی یقین دہانی۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاق صوبوں کو این ایف سی رقوم ہر 15 دن بعد جاری کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اضافی فنڈز کی فراہمی بھی جاری۔ 2010 سے اب تک این ایف سی شیئر کی مد میں 5,867 ارب دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے لیے خیبر پختونخوا کو اب تک 705 ارب فراہم کیے گئے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला एनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा, तरक्याती कामों का तफसीली जायजा, वर्क फोर्स में इजाफा करके रफ्तार में तेजी लाने की हिदायत जारी। शहरियों को जदीद और मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का ऐलान। प्रोजेक्ट की पोजीशन फरवरी में जारी करने का इंदिया। चेयरमैन CDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत, अहम शोबे में तेज रफ्तार तरक्की, रोजगार सर मुबादिला और डिजिटल खुद मुख्तारी की जमानत। IT बरामदात में तारीखी इजाफा, SIFC की मौसू पॉलिसियों के समरात का सिलसिला जारी। रमा माली साल के पहले 5 माह IT बरामदात में 19% बढ़ गई। जुलाई तक नवंबर बरामदात $1.8 बिलियन रिकॉर्ड। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का खुसूसी दौरा, पाक अफवाज के एजाज में तलबा की तैयार करदा पेंटिंग्स की नुमाइश का जायजा लिया। खुसूसी नशिस्त से खिताब करते हुए कोर कमांडर ने कहा कि कौम और अफवाज पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते से दुश्मन खैफ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से साबित कर दिया है कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानंद मुत्तहिद हैं। भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर ढिठाई के साथ सर उठा लिया। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। कराची का अमन अमान तबाह हो चुका। ताजिरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। भत्ताखोर दुनिया में कहीं भी छुपे हों, उन्हें वहां से गिरफ्तार करके लाना चाहिए। मेयर कराची ने खमीसो गोट में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये साल शहर के तरक्याती कामों का है। हम अपने काम से मुखालफीन के निकम्मेपन को सामने लाएंगे। मुखालफीन जल तो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना था कि ऐसा लगता है MKM पाकिस्तान ने फारूक सत्तार को सच बोलने से रोक दिया है। जो जमात बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी कहते हैं ये दिन इंसानियत को जोड़ने का पैगाम देता है। मुआशरे की तरक्की इंसानी यकजहती और मुश्तरका कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि दहशत गर्दी के फितने को खत्म करने के लिए तमाम अक़वाम को यकजा होना पड़ेगा।